کبھی نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں، جو بدلتی رہے انہیں شریعت کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں دین کبھی نہیں بدلتا، شریعتیں بولو بدلتی رہتی ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں۔ پہلے اولو العزم پیغمبر کا نام حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت، دوسرے حضرت ابراہیم، تیسرے حضرت موسیٰ، چوتھے حضرت عیسیٰ، 5ویں صاحب شریعت ہمارے نبی۔ 5 صاحبان شریعت انبیاء گزرے، 5 شریعتیں گزری۔ شریعتیں انبیاء کے زمانے میں بدلتی رہیں، لیکن دین شروع سے ایک ہی رہا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے تو ایک اور پہچان آپ کو بتا دوں۔ اصل کی پہچان یہ ہے، میری طرف دیکھتے رہیے، اصل کی پہچان یہ ہے کہ اصل کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت آ جائے، شخصیت کی مرمت نہیں کی جائے گی، شخصیت ختم ہو جائے گی، اصل اپنے مقام پر قائم رہے گا۔ توحید ہمارے اصول دین میں ہے، اول توحید۔ اس کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت آ جائے تو اس کی مرمت نہیں ہوگی۔ میں مثال عرض کروں، مثلا اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، تو اس کی مولویت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ بولو یا سارے لاؤ میرے ساتھ، مولویت جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ فرض کرو کوئی عالم کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، تو اس کی عالمیت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ عالمیت جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اگر کوئی مجتہد کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، اجتہاد جائے گا یا اللہ کی توحید؟ اجتہاد۔ اگر کوئی صحابی کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، صحابیت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ اس کے بعد مجھ میں ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک لفظ اپنی زبان سے نکال سکوں، لیکن میں کیا کروں، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھنے چلا ہوں اور اللہ کا خطاب اپنے محبوب سے ہے، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے حبیب اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی توحید کے مقابلے میں ختم نبوت بھی ہو تو ختم نبوت کو خطرہ ہے، توحید اپنے مقام پر قائم رہے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت کی ولایت، 12 کی ولایت، مولا علی کی ولایت اصول دین میں ہے۔ جس طرح توحید اصول دین میں ہے، علی کی ولایت بھی اصول دین میں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کنڈیشنل جملہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے نبی سے فرمایا، ویسے ہی کنڈیشنل جملہ علی کی ولایت کے لیے محبوب سے کہا، اپنی توحید کے لیے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، حبیب اگر آپ نے شرک کیا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ علی کی ولایت کے لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ مل کے حیدر علی توجہ ہے یہ، بولا آپ کو سلام صلوات اللہ محمد۔ اور فرما رہے اصول دین جس کا تعلق عقیدے سے ہے، فروع دین کا تعلق شریعت اور عمل سے ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ منزل غدیر پر دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد آیت کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، پتہ چلتا چھوٹا سرکل مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ پتہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ دین سے ہے۔ علی کی ولایت کا تعلق دین سے۔ ایک اور میں مثال عرض کرنا چاہوں گا دین اور شریعت کے حوالے سے۔ دیکھیں دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول دین ہیں۔ اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ فروع دین 10 ہے جسے شریعت کہتے ہیں، اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ۔ اور فرما رہے میں نے عرض کیا تھا پہلا جملہ کہ دین اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق سمجھاؤں گا۔ عقیدہ ادھر سے ادھر آتا ہے، عمل ادھر سے ادھر جاتا ہے۔
توجہ ہے یہ شاہ جی مجلس میں ایک بڑی عظیم الشان مجلس سنانا چاہتا ہوں، ایک علمی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے، اور آپ بھی الحمدللہ متوجہ ہیں، اور بزرگوں کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن نوجوان اپنے نالج میں یقیناً اضافہ محسوس کریں گے اگر میں پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی عقیدہ ادھر سے ادھر آتا ہے، اللہ ایک ہے یہ عقیدہ وہاں سے آیا، ہمیں رکھنا ہے، ماننا ہے، اور وہی توحید ماننا ہے کہ جو سورہ توحید میں اللہ نے بیان کیا، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہیں کریں۔ عقیدہ توحید ادھر سے آیا، ہمیں ماننا ہے، عقیدہ عدل الہی وہاں سے آیا، ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ عادل ہے، عقیدہ نبوت وہاں سے آیا 1,24,000 روپیہ ہمیں ماننا ہے، عقیدہ امامت ادھر سے آیا، ہمیں رکھنا ہے، عقیدہ معاد قیامت وہاں سے آیا، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ اصول دین، جو ادھر سے ادھر جائیں، نماز ہم نے پڑھی قبول اسے کرنا ہے، وہ بولو یار سر تو ہلاؤ کا مت کر، سردی ہے لیکن آپ تو اندر بیٹھے ہو یار، سردی تو باہر ہے نا۔ نماز ہم نے پڑھی قبول اسے کرنا، روزہ ہم نے رکھا قبول اسے کرنا، زکوٰۃ ہم نے دی قبول اسے کرنا ہے، حج ہم نے کیا۔ تو جو ادھر سے ادھر آئے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، جو ادھر سے ادھر جائے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ نبی صاحب ہمارے یہاں مومنین میں بعض لوگوں میں یہ بحث چلتی ہے، بحث کہ عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ ہوتی ہے یا نہیں بھائی؟ ایک بحث ہوتی ہے کہ عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل۔ بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ عقیدہ ضروری ہے، عمل کی خیر ہے کوئی بات نہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل جب تک نہیں ہوگا عقیدے کا فائدہ نہیں ہے، عمل زیادہ ضروری ہے۔ اس کی اصل اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل یہ دونوں ضروری ہیں۔ یہ بحث ہی جاہلانہ ہے، کم عقلی کی باتیں ہیں کہ زیادہ ضروری کون سا ہے۔ یہ عقیدہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، عمل ادھر سے ادھر جا۔ اچھا ایک مثال میں عرض کروں، بڑی دلچسپ مثال۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارات جا رہی ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پہ، گاڑیاں جا رہی ہیں بارات، اور کاروں میں گاڑیوں میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں 7-8 سال کے 9 سال کے، تو وہ بچے آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ آگے کس کی گاڑی نکلے گی، آگے کس کی گاڑی نکلے گی۔ یہ بحث بچوں کے لیے تو الاؤ ہے کہ بچے آپس میں جھگڑا کریں کہ آگے کس کی گاڑی نکلے گی، لیکن 70 سال کے بوڑھے لڑنے لگے کہ آگے کس کی نکلے گی۔ تو یہ بزرگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بحث کریں کہ آگے کس کی نکلے گی۔ اور بچوں کے لیے بھی الاؤ اس صورت میں ہے کہ جب گاڑیاں پیر محل سے فیصل آباد کی طرف جا رہی ہوں ساری، تو بچوں کے لیے الاؤ ہے کہ وہ بحث کریں کہ آگے کس کی نکلے گی۔ لیکن فرض کیجئے ایک گاڑی آ رہی ہے فیصل آباد سے پیر محل کی طرف، دوسری نکلی ہے پیر محل سے فیصل آباد کی طرف، اور بزرگ لوگ لڑ رہے ہیں کہ آگے کس کی نکلے گی۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ آگے کس کی؟ بھئی یہاں یہ بیوقوفانہ بھئی آگے اور پیچھے نکلنے کا سوال تو تب ہو کہ جب اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف گاڑیاں جا رہی ہوں، وہ بھی بچوں کے لیے الاؤ ہے، بزرگوں کے لیے نہیں۔ اور یہاں صورت یہ ہے کہ ایک فیصل آباد سے آ رہی ہے، دوسری پیر محل سے جا رہی ہے، اور یہ بحث کی جا رہی ہے کہ آگے کس کی نکلے گی۔ عقیدہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، عمل ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تو یہ بحث ہی فضول ہے کہ زیادہ ضروری کون سا ہے۔ بھئی دونوں کی اہمیت اپنے مقام پہ ہے، عقیدہ ادھر سے ادھر، عمل ادھر سے ادھر جا رہا ہے، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ادھر آ کے بیٹھ مومن ہی آئے گا کوئی یار، پولیس والے باہر کھڑے کیے ہوئے انتظامیہ نے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہیں آنے والا۔ آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں آپ کو کوئی مفہوم سمجھا سکوں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے، یہاں خیرات علم تقسیم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ بچوں کو ملے۔ میں نے عقیدہ اور عمل آپ کو سمجھانا ہے، دین اور شریعت۔
نارمل انسانی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، ایک پیسہ، ایک صحت۔ نارمل انسانی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے، بولو، صحت بھی ضروری ہے۔ اب اس میں بحث کرنا کہ زیادہ ضروری کون سا ہے، تو یہ جاہلانہ بحث ہے، بھائی زیادہ ضروری، بھائی دونوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر پیسہ نہ ہو تو انسان کو غربت رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ پیسہ نہ ہو تو غربت انسان کو رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور اگر صحت نہ ہو تو بیماری انسان کو رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ میں اس کی مثال کروں۔ اچھا، پیسہ ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے اور صحت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے کے لحاظ سے ہر بندہ ہی کروڑ پتی ہو، نہیں، اتنا پیسہ ضروری ہے انسان کے لیے نارمل لائف گزارنے کے لیے کہ جس سوسائٹی میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں، تو جو عام اسٹیٹس ہے لوگوں کے رہنے کا، قریب آپ کا بھی اتنا ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دے اور آپ کو بلائے تو اگلی مرتبہ آپ بھی اسے کھانے پہ بلا سکتے۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے موقع پہ آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ دے تو جب اس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو آپ بھی کوئی ہدیہ تحفہ اسے دے سکیں۔ یعنی نارمل اتنا پیسہ ضروری ہے، تو پیسہ بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہر بندہ چارہ پلوان ہو۔ یعنی نارمل صحت کہ ایک اچھی صحت انسان گزار سکے تو صحت بھی ضروری ہے۔ اب اس میں بحث کرنا کہ زیادہ ضروری کون سا ہے، یہ جاہلانہ بحث ہے، اس لیے کہ اگر پیسہ نہ ہو تو غربت انسان کو رلاتی ہے، صحت نہ ہو تو بیماری رلاتی ہے۔ چلیے میں اس کی مثال عرض کروں۔ مثلا میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ نے آم کھائے؟ آم تو کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ آم کھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے لوگوں کا شوق رہ گیا فروٹ کھانا، ہم غریب لوگوں کو فروٹ کہاں نصیب۔ تو آپ نے دیکھا کہ غربت انسان کو رلاتی ہے۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا بزرگ سے کہ صاحب پچھلی مرتبہ آپ نے آم کے سیزن میں آم کھائے؟ تو کہنے لگے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، پچھلے سیزن میں ایک آم میں نے کھایا تھا، 10 دن ہسپتال میں رہ کے آیا، شوگر اتنی بڑھ گئی مولانا اب صحت ہی ہماری اجازت نہیں دیتی کہ ہم آم کھا سکیں۔ تو آپ نے دیکھا پیسہ بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے۔ اب میں دین اور شریعت آپ کو اگلے جملے میں سمجھانے چلوں، اور جنہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور۔ پیسہ بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے، لیکن پیسے میں اور صحت میں فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی یا وہ بول نہیں رہے۔ بھائی پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ آپ اپنے غریب دوست کی غربت اپنے پیسے کے ساتھ دور کر سکتے ہیں، اپنا پیسہ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی صحت اپنی کسی بچے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کا کوئی دوست ہے، عزیز ہے، بھائی ہے، غریب ہے بیچارہ، مسکین آدمی ہے، بے روزگار ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس تو مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو جب شادی کی تاریخ قریب آئی تو آپ نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی اماؤنٹ لفافے میں بند کی اور اس کے پاس گئے، اور جب اٹھنے لگے تو سرانے کے لیے وہ پیسے رکھ دیے کہ صاحب یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، آپ اپنی بچی کی شادی کیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے دوست یا بھائی کی غربت کا علاج تو کر لیا اپنے پیسوں سے، بولو یا جنہیں سمجھ آ رہی ہے، غربت تو دور کر دی، اس لیے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے۔ لیکن اگر ایک دوست ہے کافی ماشاءاللہ تکڑا جوان ہے، اس کا بچہ ہے 8-10 سال کا، اور وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، کبھی وہ لاہور لے کے جا رہا ہے، کبھی فیصل آباد لے کے جا رہا ہے، کبھی کراچی لے کے جا رہا ہے، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس دعا لینے کے لیے، بچہ ہے کہ دبلا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہونے کا نام ہی لے لیتا، خود ماشاءاللہ سے اتنا تکڑا جوان ہے کہ اگر اپنی صحت کا 40واں حصہ بیٹے کو دے دے تو وہ تکڑا ہو جائے۔
لیکن صحت ٹرانسفریبل نہیں، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے، پیسہ ٹرانسفریبل ہے۔ اب سمجھیے گا عقیدے اور عمل کو صحت چھوڑ دیں، درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں۔ یعنی پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ یہی فرق ہے عمل میں اور عقیدے میں۔ عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ حیدری، عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ میں اس کی سامنے آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ شریع آپ کی یہاں پہ پیش نماز بھی ہے، کیا نام ہے؟ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، کیا اس میں گرامی محمد سبطین صاحب بیٹھے ہیں، مولانا تھوڑا آگے یہاں بیٹھے محمد سبطین صاحب آپ کی یہاں بائی چک میں الحمدللہ پیش نماز، بہت اچھی بات ہے۔ سادات نے بچوں کے لیے اور مومنین کے استفادے کے لیے ایک عالم دین کا بندوبست کر رکھا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے ان سے استفادہ کرنے کی۔ میں مثال کر رہا ہوں، عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں۔ ایک نوجوان ہے مولانا سبطین صاحب کے پاس، اور آپ کہنے لگے مولانا چند دن گزرے کہ میرے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، تو مولانا نے کہ لگے مولانا میں بیت ملک میں رہتا ہوں یا جہاں بھی، میں چاہتا ہوں کہ بابا کی کچھ عبادات ادھوری رہے، کیونکہ آخری 5 سالوں میں بابا کافی علیل رہے، بیمار رہے، وہ ٹھیک سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور ٹھیک سے طہارت نجاست کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دوں، اور 5 سال کے روزے بھی احتیاطاً میں چاہتا ہوں کہ رکھوا دیے جائیں۔ اور حج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ 1 سال بابا نے درخواست دی تو قرے میں ان کا نام نہیں آیا، اگلی مرتبہ جب نام آیا تو صحت نے اجازت نہیں دی، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے نیابت میں حج بھی کروا دی جائے۔ اور بابا کا میں نے حساب کتاب چیک کیا، ماشاءاللہ سے خمس و زکوٰۃ کے پابند تھے، تو میں نے دیکھا کہ کم از کم 1.5-2 لاکھ روپیہ ان کا خمس کا حساب بھی باقی ہے، جو موجود ہے اماؤنٹ ان کی، اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، سہم امام الگ دینا ہے، سہم سادات مومنین میں تو یہ کرنا ہے۔ ان کے پاس ایک بریف کیس ہے جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ کی گٹھیاں ہیں، اس میں 7-8 لاکھ روپے۔ وہ اس نوجوان نے مولانا کی طرف بڑھایا، سبطین صاحب کی طرف کہ قبلہ اس میں 8-9 لاکھ روپیہ ہے، تو مہربانی کر کے مومنین جو اجارے پہ نمازیں پڑھتے ہیں یا طالب علموں کو کہہ کے لوا کے، تو مہربانی کر کے بابا کی 5 سال کی نمازیں بھی پڑھا دیجیے، 5 سال کے ان کے روزے بھی رکھوا دیجیے، ان کی طرف سے کسی مومن کو حج بھی کروا دیجیے گا تاکہ بابا بخشے جائیں، اور خمس و زکوٰۃ بھی ان کی طرف سے غرباء کو تقسیم کر دیجیے گا تاکہ بابا کا نامہ اعمال پر ہو جائے۔ بولو جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، پر ہو جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ بہت اچھی بات، جب وہ اٹھنے لگے تو کہنے لگے مولانا بابا کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا، تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسے شہزادے ہر کسی کو نصیب کرے۔ اسی لیے کہا گیا، معصوم فرماتے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، نمازی اولاد چھوڑ کے جاؤ، روزہ دار اولاد چھوڑ کے جاؤ، باعمل و با کردار اولاد چھوڑ کے جاؤ، جو اپنے واجبات ادا کرے گی تو تمہاری کمزوریاں دور کرے گی، تمہاری کمی کا علاج کرے گی مرنے کے بعد۔ لیکن جو اولاد خود بے نماز ہے، بولو تو وہ بابا کی کہاں پڑھائیں گے؟ جو خود کبھی روزہ نہیں رکھتا وہ بابا اماں کا روزہ کہاں رکھوائے گا؟ جو خود حج کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، تو وہ بابا کی نیابت میں حج کہاں کروائے گا؟ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ مناظر تو آپ نے دیکھے، تو آپ نے دیکھا نمازیں پڑھی ہم نے،
नामा अमाल में लिखी गई उनके रोजे रखे हमने, मौलाना ऐसे ही होता ही, रोजे रखे हमने, बख्शे गए बुजुर्ग, हज किया हमने, दफ्तार अमाल पर हो गया उनका, तो जो है खुम्स ज़कात दिया हमने, नामा अमाल में उनके लिखा गया, तो अमल हमने किया, लिखा गया उनके नामा अमाल में। तो यही तो मैं कह रहा था कि अमल ट्रांसफरेबल है। अच्छा, अगले दिन एक और नौजवान आ गए मौलाना सिद्दीक साहब के पास कि बिला मुझे तो कल ही पता चला है कि मरने के बाद भी बंदोबस्त हो। अब पता नहीं आप किस अंदाज में सुन रहे हैं, कोई पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मफहूम एक बार आपके ज़हनों में बिठा के जाऊं ताकि मेरा लाहौर से यहाँ चल के आने का कुछ ना कुछ हक अदा हो जाए। अगले दिन एक और नौजवान के मौलाना मुझे तो कल ही पता चला है कि मरने के बाद भी बंदोबस्त होता है। तो कल जो नौजवान थे उनके पास 8-9 लाख रुपया हजार की गड्डियां थी, आज जो नौजवान आए हैं इनके पास 5-5 हजार की गड्डियां, बरीफ केस भरा हुआ, कम से कम 18-20 लाख रुपया उसमें। और उन्होंने मौलाना की तरफ बढ़ाया कि सिद्दीक साहब बोला ये इसमें 18-19 लाख रुपया है, और मुझे तो कल ही पता चला कि मेरे बाबा भी फौत हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी बख्शे जाएं। तो किबला ने पूछा कि हाँ साहब बताएं कि कितनी नमाजें बुजुर्गों की कज़ा है जो पढ़ानी है। तो उन्होंने कहा नहीं मौलाना नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक भी कज़ा नहीं, नमाज तो उनकी एक भी कज़ा नहीं। हाँ, वो तो नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने नमाजी आदमी थे, उनकी तो डेथ ही मुसल्ले पर हुई, इत्तेफाक से नमाज पढ़ रहे थे, हार्ट अटैक हुआ, नमाज उनकी एक भी कज़ा नहीं। तो मौलाना ने पूछा कि फिर रोजे कितने हैं जो उनके रखवाने हैं। तो उन्होंने कहा मौलाना कैसी बातें करते, वो तो रजब और शाबान के मुस्तहब रोजे भी रखते थे, छह जाए के रमजान के रोजे उन्होंने तो कभी जिंदगी में रोजा छोड़ा ही नहीं। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा फिर उनकी तरफ से हज करवाना बाकी होगा, ये जो आप इतने पैसे लेके आए। कहने लगे नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज थे, 10-12 हज तो मुझे याद है, मेरी होश संभालने के बाद मतलब उन्होंने हज किए, अलहाज थे, अलहाज कोशिश करते थे हर साल अल्लाह के घर की ज़ियारत हो जाए। तो कहा ये खुम्सो ज़कात उनका बाकी है, ये जो इतनी अमाउंट आप लेके आ गए हैं। कहने के मौलाना खुम्सो ज़कात भी उनका बाकी नहीं, वो उनका खुम्सो ज़कात तो एडवांस जाता था, बाद में हिसाब कर लेते थे, लेकिन वो पहले ही गुरबा में तकसीम कर दिया करते थे। तो मौलाना सिद्दीक साहब हैरान होकर पूछने लगे, अरे नौजवान ये बता कि ये जो 18-20 लाख रुपया बरीफ केस में भर के लाए हो, इसका मैंने करना क्या है? पैकेट वालों अगर न समझोगे तो मुझे दुख रहेगा इस बात का, इसका मैंने करना क्या है? तो नौजवान कहने लगे मौलाना बात यह है, शुक्रिया किस्मत कि मेरे बाबा जो थे ना वो इत्तेफाक से अली की विलायत के मुनकर थे। सब बोलो मिलके हैदरी, वो अली वलीउल्लाह के मुनकर थे। बस ये पैसे हैं, किसी मोमिन से कह के उनकी तरफ से अली वलीउल्लाह कहलवा दीजिएगा ताकि बाबा बख्शे जाएं, ताजो बाबा बख्शे जाएं। तो मौलाना सिद्दीक साहब ने उस ब्रीफकेस को यूं पीछे धकेला कि जैसे उसमें सांप और बिच्छू भरे हों, पीछे धकेला, कहा नौजवान ले जाओ इन पैसों को, ले जाओ, आपके बाबा वहां पहुंच चुके जहां मुनकराने विलायत पहुंचा करते हैं। मिलके हैदरी। अब कोई इंतजाम होने वाला, यही बात मैं समझाने चला। अमल ट्रांसफरेबल है, अकीदा ट्रांसफरेबल। मरने के बाद अमल का बंदोबस्त तो मुमकिन है, लेकिन अगर कोई बदअकीदा होकर मर गया तो उसका इलाज नहीं है। अल्लाह मिलके बोलो या रसूल अल्लाह, हैदरी
بڑی مہربانی، اور شکر، صلوات اللہ صلی اللہ۔ کوئی بات واضح ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں نقوی صاحبان نے جس خلوص و محبت سے مجھے بلایا ہے تو میں ایک علمی خدمت کر کے، ہاں عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل۔ مولانا اس بات کی گواہ ہے الحمدللہ، ایک عالم دین میرے سامنے تشریف فرما ہے، تو ان کی موجودگی میں مجھے بات کرنے کا بھی لطف آئے گا، آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا، اور مجھے جب کوئی پڑھا لکھا بندہ دعا دیتا ہے، دعا دیتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ علمی باتوں پہ بولنا چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں میں 1 منٹ میں آپ سے 5 نعرے لگوا دوں، میں فضائل پڑھنے والا بندہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج اور پیغام پہنچے۔ اچھا، ہمارے قرآن مجید میں 2 عقیدے بیان کیے گئے ہیں، ایک عقیدہ مغفرت، ایک عقیدہ شفاعت، ہے نا؟ مغفرت کا تعلق، بخشش کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق 14 سے ہے۔ میں دونوں کے متعلق ایک آیت پڑھنے چلا ہوں۔ عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو کہ جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ بخشش کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق آل محمد سے۔ شفاعت کے متعلق بھی میں آپ کو آیت سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے گا؟ 14 سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے۔ 22 چک والے مومنین، اگر آپ میرا چند منٹ ساتھ دیں تو میں آج مومن کو کی بخشش بھی آپ کو آنکھوں سے دکھا دوں اور علی کو شفاعت کرتے ہوئے بھی دکھا دوں۔ بڑی مہربانی کہ بخشش مومن کی کیسے ہوگی اور شفاعت مومن کی کیسے ہوگی، یہ دونوں میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں، اور نظر آئے گی یقین۔ اور آج کی مجلس ایک انتہائی اپنی روٹین سے ہٹ کے مجلس اور یادگار، آپ محسوس کریں گے کہ آج مولانا نے ایک عجیب و غریب اور ایک خوبصورت ترین گفتگو ہمارے سامنے کی۔ تو مغفرت کا عقیدہ بھی قرآنی ہے، بخشش کا تعلق ذات توحید سے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کروں گا۔ کیوں نہ مجھے اللہ نے حج کی سعادت بخشی سن 97 میں، اور یہ مالک کا احسان ہے ایک طالب علم پر کہ جس سال میری نیاز محرم کی اتنی ہو گئی تھی کہ حج کے پیسے پورے ہو رہے تھے، میں نے اسی سال سیالکوٹ میں نے 3 جگہ پڑھا، اس سال 70,000 روپے مجھے نیاز ملی، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے اس وقت موبائل تو نہیں تھے، بہرحال میں نے محمد عباس قومی صاحب سے رابطہ کیا، میرے محسن سے پرانا ایک تعلق ہے، تو میں نے کہا کہ مولانا محمد صلی اکبر صاحب بھی میرے استاد ہیں، تو میں نے پوچھا کہ قبلہ آنے والے سال میں حج کا خرچہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 64,000۔ میرے پاس 70,000، میں نے 64,000 وہاں جمع کرائے اور باقی 6,000 لے کے گھر گئے۔ تو اتفاق یہ ہوا، خوش نصیبی میری کہ اس سال کاروان میلاد الحسین میں ہمارے ساتھ مولانا قاری جان محمد صاحب بھی تھے، کمالی کے بارے میں، تو بیمار رہتے تھے، تو میں نے ان کو
گویا کاندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی، میرے ساتھ رہے، میں نے ان کی خدمت بھی کی، اللہ کے مہمان تھے۔ تو بہرحال وہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف، اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف۔ بس 15 دن تو میں یہ سنتا رہا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا قاری صاحب کہ آپ کیا کہتے ہیں جب بھی اٹھنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف؟ تو انہوں نے کہا مولانا یہ ایک شعر ہے، اور انہوں نے وہ شعر مجھے سنایا۔ وہ اتنا خوبصورت شعر کہ ایسا خوبصورت شعر مغفرت اور بخشش کے حوالے سے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اس کو میں نے میدان عرفات میں پڑھا مجلس کے دوران۔ میدان عرفات، اگر کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دینا، میدان عرفات میں وقوف عرفات یہ رکن اعظم ہے حج کا، اور میرے پانچویں امام کا فرمان ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو مومن میدان عرفات میں گزارے تو غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہ گیا ہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنے وعدے کے مطابق ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، اللہ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم بھی وہاں علامہ محمد عباس نقوی صاحب قبلہ بھی تھے، آپ کے عزیز بھی ہیں، میرے استاد ہیں، وہ بھی ان کے پاس اتنا پڑھتا رہا، تو قبلہ بھی تھے، مرزا صادق حسن صاحب قبلہ کا خطاب بھی تھا، وہاں میں طالب علم تھا، میرے چند جملے ٹوٹے پھوٹے میں نے بھی کہے، اور میں وہاں بارگاہ توحید میں جبل رحمت سامنے ہے، گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار تیرا وعدہ ہے آج ہمیں بخشنے کا تو نے عہد کر رکھا ہے، تیرا وعدہ ہے اور تیرا حکم ہے ہم گناہگاروں کو کہ اپنے دروازوں سے سائل کو خالی نہ پلٹاؤ۔ مالک جب ہمارے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھوں کا کشکول بنا کے فقیر بن کے بخشش کے لیے تیرے در پہ آئے۔ مالک ہمیں معاف کر دے ہمیں۔ اور مومن ہے کہ بارگاہ توحید میں، یہاں مجھے محسن تقوی شہید کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، جنہیں اردو آتی ہے وہ بولے اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں۔ اور ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا۔ تو وہاں میں نے وہ عرض کیا بارگاہ توحید میں پروردگار معاف کر دے، اور حاطب غیبی کی میں مثال دے رہا ہوں، حاطب غیبی کی ندا آتی ہے، مصدع آتا ہے، خوشخبری آتی ہے، جس خوشخبری کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا جو قاری صاحب سے میں نے سنا، اور وہ شعر یہ ہے توجہ کرنا، وہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جاؤ گنہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ ایک نا حیدری یا اللہ جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے، جو میں نے وعدہ کیا دکھانے کا، اب توجہ فرمائیے گا۔ ہم مولانا پڑھتے تھے، یقیناً آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہوں گے، ہم بھی پڑھتے تھے اپنے طالب علمی زمانے میں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ منٹوں سیکنڈوں میں مخلوق سے حساب و کتاب لے لے گا۔ اس وقت چھوٹا سے ہم تھا، سوچتے تھے ہم کہ 90 سال کے بوڑھے اور منٹوں میں حساب و کتاب، بات عقل میں نہیں آتی تھی۔ لیکن میں نے ایک فرمان پڑھا اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا مولا یہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق سے ایک ہی وقت میں حساب و کتاب کیسے لے لے گا، توجہ کیسے لے لے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو حساب و کتاب بھی ایک وقت میں لے لے گا۔ اور آج بات سمجھانا آسان ہے، آج کے دور میں، آج کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر میں فرض کیجئے ایک حساب کتاب ہے آپ کا جو پورا فیڈ ہے کمپیوٹر میں، آپ نے کلک کیا
تو سارا ریکارڈ کھل کے سامنے آ گیا، جزیات و کلیات کے ساتھ ہر شے جو آپ نے فیڈ کیا تھا سب کچھ اس میں موجود ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کی طرف سے سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے۔ میں اس کی مثال کروں اور میں پڑھی لکھی بات کہنے چلوں، میں نے مطالعہ کیا ہے، اپنے مطالعے کی بنیاد پر میں یہ جملہ کہنے چلوں، اپنی پوری علمی ذمہ داریوں سے، کم علمی اور کم، یہ یہاں میرے عزیز کھڑے مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک کیمرہ اللہ کی طرف سے آسمانوں میں لگا ہوا ہے، یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک کیمرہ اللہ کی طرف سے۔ مولانا پچھلے دنوں ایک رسالے میں نے بڑی دلچسپ بات پڑھی، کیونکہ مطالعہ میرا شوق ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نئی نئی باتیں مطالعے کے ذریعے جمع کروں تاکہ بچوں تک پہنچاؤں جدید تقاضوں کے مطابق۔ تو میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ لندن میں ایک عورت شاپنگ کرنے کے لیے گئی، جیسے ہمارے فیصل آباد لاہور میں میٹرو ٹائپ یہ بڑی سپر شاپ بنی ہوئی ہے، سپر اسٹور بنے ہوئے ہیں، تو وہ گئی وہاں کچھ شاپنگ کرنے کے لیے، انڈیا کی عورت تھی، اور وہاں اس نے ریڈی اٹھائی اور اس میں سامان جو رکھنا تھا، اور اس نے دیکھا کہ بظاہر مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے۔ آواز پہ جلدی آئیے گا، بات بڑی دلچسپ ہے، یہاں نہ کوئی نگران موجود ہے، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، وہ چیزیں اٹھا کے رکھتی جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک قیمتی چیز اس نے چھوٹی سی اٹھائی، اٹھا کے پرس میں ڈال لی اور اس کی زد کو بند کر دیا، اور باقی سامان کا اس نے بل پے کر دیا۔ اس بھی کمپیوٹرائز ہے سارا نظام کے سامنے چیز کرتے جائیں، بل پک کر کے آتا جائے گا، اور وہ اس نے کر کے، اور جب وہ باہر نکلنے لگی تو لیڈیز موبائل پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کہ آپ نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ میں نے چوری کی ہے؟ انہوں نے سکرین پر سارا منظر چوری کرتے ہوئے دکھا دیا۔ تو میں نتیجہ اس بات کا یوں نکالتا ہوں کہ اللہ نے اپنی نعمتیں کائنات میں بکھیر دی ہیں اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آسمانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بندہ اپنے کسی عمل کا انکار کرے گا، اللہ سکرین پہ سارا منظر دکھا دے گا۔ میرے قبلہ یہ قرآنی سپورٹ حاصل ہے میرے عقیدے کو کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک آپ کی ہر حرکات و سکنات اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ انسان کی آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے فضاؤں میں، تصویر بھی بن رہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہی آپ اسی مجلس میں، اب تو موبائل میں ریڈیو آ گئے ہیں، ریڈیو آن کریں، لندن سے نشر ہونے والی خبریں یہی بیٹھ کے سن لے۔ اس آلے نے کیا کام کر دکھایا؟ ہوا میں آوازیں موجود ہیں، اس ریڈیو کا کام یہ ہے کہ وہاں سے آواز کو لے کر آپ کے کانوں تک پہنچا دے۔ توجہ میری طرف رکھیے، ہواؤں میں تصویریں بھی موجود ہیں۔ ٹی وی کا کام یہ ہے کہ تصویر لے کر اپنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اور ایک خوشخبری دینے چلو آج کی مجلس میں، ایک مزدہ ایک خوشخبری سنیے اور خوش ہوئیے۔ اس جملے پر اہل ولا کا مجمع ہے، سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، بہرحال کوشش ہو رہی ہے، ایسے آلات ایجاد کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے آج سے ہزار سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی آوازیں جو آج بھی فضاؤں میں آوازیں بھی موجود ہیں، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کی ساری کارکردگی موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آقا جان جب سے میں نے یہ پڑھی ہے اسی رسالے میں جملہ، میں تو ہر مجلس میں ہر نماز میں دعا کیا کرتا ہوں، اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی دیکھنے کا شوق نہیں ہے، میں تو منظر قدیر سے پیغمبر کا اعلان غدیر دیکھنا۔ سبحان اللہ، نعرہ ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے ہے۔ نبی سر 4-5 بندے اب بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے میرے مولا کا نام لینے کے لیے جبڑے کھولنے کی زحمت ہی نہیں۔ کمال تو ان کا ہے، ایک نعرہ مل کے لگا دو یار میرے مولا امیر کے نام کا بلند آواز سے، ہائے بھائی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں تو آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے، توجہ اگلا جملہ سنیے گا، آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے، تصویر بھی بن رہی ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میری پڑھتے ہوئے تصویر آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ
آپ کی سنتے ہوئے تصویر بن رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو ذکر اہل بیت میں جس کا چہرہ کھلا ہوا ہے اس کا کھلا ہوا آئے گا، جو علی کے فضائل میں پریشان بیٹھا ہے تو اس کی تصویر پریشان والی بنے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے جیسی تصویر اللہ کے نزدیک آپ بنوائیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں علی علی بلند آواز سے کیا کرے، یا علی مدد کے نعرے بلند آواز سے لگایا کرے، اس لیے کہ وعدے پروردگار کے مطابق جب قیامت کے دن ہمیں روک کے پوچھا جائے کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی بلا کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکے مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں، اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ لے۔ اب ان کے بلند آواز سے ہائے علی، اور فضاؤں میں علی علی کی گونج ہماری ولا اور محبت کی گواہی دیتی نظر ہے۔ جی تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ مغفرت، اچھا تو سپر کمپیوٹر لگے کیا بات مثال میں ایک نام لے رہا ہوں، اگر اتفاقاً وہ نام کسی بیٹھے ہوئے مومن کے ساتھ میچ کر جائے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھانے کے لیے عزیز نوجوانوں کو مثال دے رہا ہوں۔ مثلا ایک مومن ہے جس کا نام ہے غلام حسین، غلام حسین ایک مومن، اس کا حساب کتاب ہونے لگا ہے، اس کو لایا گیا اور جیسے اس کو لایا گیا اور ٹھک سے سارا ریکارڈ اس کے کھول کے سامنے، دو خانے بنے ہوئے، شروع میں دو خانے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک دائیں ایک بائیں، بائیں طرف جو خانے اس میں پھر تین خانے، جو دائیں طرف ہے اس میں بھی تین خانے۔ یہ دائیں اور بائیں والے خانے میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، مولانا بیٹھے آپ پوچھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، ہے مولانا؟ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، وہ بولو یار میرے ساتھ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں، جو بائیں طرف میں بخشش دکھاتا ہوں کہ اللہ بخشے گا کیسے اور علی شفاعت کیسے کریں گے۔ دیکھیں دونوں مرحلے میں نے آپ کو دکھایا۔ ادھر جو تین خانے ہیں بائیں طرف، اس میں اوپر والے خانے میں لکھا ہے مشرک، نیچے لکھا ہے کافر، تیسرے خانے میں لکھا ہے منافق۔ ادھر جو تین خانے بنے ہوئے، اوپر والے خانے میں لکھا ہے معصوم، نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ نہیں موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے؟ میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں کر رہا۔ ادھر جو تین خانے بنے ہوئے نا، اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ علی مشرک کو بخشوائیں گے یا کافر کو بخشوائیں گے یا منافق کو بخشوائیں گے، نہ، جس کے عقیدے میں فالٹ ہوگا اسے نہیں بخشوائیں گے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ علی مومن کو بخشوائیں گے۔ ادھر تین خانے، اوپر والا خانہ لکھا ہے مشرک، اس پہ کراس لگا ہے کہ یہ غلام حسین صاحب یہ مشرک نہیں، اور ہونا بھی چاہیے بھائی، ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں کہیں، یہ مشرک کیسے وجہ سے؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس پڑا ہے کہ یہ کافر بھی نہیں، اور ہونا بھی چاہیے ساری زندگی اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں کہیں۔ ہاں اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس پڑا ہے کہ یہ صاحب منافق بھی نہیں، اور ہونا بھی چاہیے ساری زندگی اشہد ان امیر المومنین کی اذانیں کہیں، ساری زندگی یا علی مدد کے نعرے لگائے، قدم قدم پہ علی علی کیا، تو منافق کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے، جان چھوڑ گئی۔ اب ادھر آئیے، تین خانے ادھر بنے ہوئے، اوپر والے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس پر بھی کراس ہے، یہ غلام حسین صاحب معصوم نہیں ہے، اور ٹھیک ہے معصوم ہے بھی۔ نیچے والے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، اس پر بھی کراس پڑا ہے، مومن نیکوکار بھی نہیں۔ مومن نیکوکار کون ہے؟ جو زندگی میں ہر واجب کو ادا کرے، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے مومن نیکوکار کو جنت میں بھیجنا اس کا عدل ہے۔ اور بھئی اس کی سفارش یا شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی عدالت، تقاضا عدالت الہی ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور ہے۔ آخر
نامے میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگائے، ٹک لگائے کہ یہ غلام حسین صاحب مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے۔ توجہ کیجیے، میں نتیجے کے بالکل قریب پہنچ گیا، یہ مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے۔ اب یہاں پر کلیکٹ کیا تو ٹھک سے نیچے حساب کتاب لکھ کیا کیا کس غلام حسین صاحب نے کل 70 سال زندگی گزاری دنیا میں، 70 سال زندہ رہا، 15 سال بلوغت کے نکال دیجیے، باقی کتنے بچے؟ یار کچھ ہمت آپ بھی کرو، 55 سال، شاباش، 55 سال، اور آگے 55 سال کا حساب لکھا ہوا کہ 55 سالوں میں اس غلام حسین صاحب نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی، 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گیا، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، 1 لاکھ گناہ بڑھ گیا۔ اب میرے جملے یاد رکھنا، یہ جملے انتہائی اہم ہیں نوجوانوں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر اللہ کر دے معاف اپنے وعدے کے مطابق تو اس کا فضل ہے، وہ بولو جنہیں سمجھ آ رہی میری بات۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اور اگر اللہ دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ اگر کر دے معاف تو اس کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، اس کا فضل ہے۔ اور اگر اب اللہ دے سزا تو اس کا عدل ہے، عدل۔ اب اگر ہو گیا فضل تو معاملہ ختم، اور جو ہے اب میں نے جو کہ آگے منزل شفاعت بھی آپ کو دکھانی ہے کہ مولا علی شفاعت کیسے کریں گے، توجہ فرمائیے گا۔ ہاں، اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، بات طے ہو گئی۔ اب اگر کرے عدل اور حکم دے فرشتوں کو لے جاؤ اس غلام حسین کو، 1 لاکھ نیکی بڑھ گئی، کم پڑ گئی، 1 لاکھ گناہ بڑھ گئے، لے جاؤ اسے سزا دو۔ ایک بات اور بھی پلے باندھ کے جانا، یاد رکھیے گا، گناہگار مومن کو قیامت کے دن سزا تو ضرور مل سکتی ہے، لیکن مومن پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ حیدری اہل بیت کا ماننے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کو ماننے کا مفاد۔ سزا ملے گی، اگر اللہ نے نہ بخشا، عدل قائم کیا تو سزا تو ملے گی، سزا ملے گی۔ اچھا، اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہو گیا۔ اب اگر قائم ہوا عدل، یہ 2-3 منٹ بہت قیمتی ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر اللہ کرے عدل اور حکم دے آؤ میرے فرشتوں لے جاؤ اسے، سزا دو، جا کے لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے آ کے اس غلام حسین نامی مومن کو دبوچا، پکڑا، جیسے ہی دبوچا تو ماں کی گود سے عادت تو پڑی ہوئی ہے کہ ہر مشکل میں کہا یا علی، اوئے ہوئے یہ لفظ سن کے یا علی دل میں ٹھنڈک پیدا نہیں۔ میں کہا کہ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل کے بھی 2 اثر ہیں، علی کی فضیلت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ میرے استاد تھے علامہ حسین بختیار صاحب قبلہ، میں نے ان کے پاس بھی کچھ عرصہ پڑھا۔ قبلہ کے جملے ہیں، میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ کے سے ایک جملے پر، خدا کی قسم قبلہ نے
کئی کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں موجود، ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں نقوی صاحب، قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ مل کے لگاؤ، حید علی، کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بہرحال بچپن سے ماں کی گود سے اب وہ لمحہ آگے شفاعت کا عادت تو بنی، جیسے کوئی مشکل آئی کہا یا علی، جیسے کوئی مشکل آئی کہا یا علی۔ اور لوگ اعتراض بھی ہم پہ کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو یا علی یا علی، یہ یا علی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اعتراض اس لیے ہے کہ دشمن کی پلاننگ یہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ گرنے لگتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں ان کی سازش یہ ہے ان سے یا علی چھڑوا دو تاکہ گرے۔ تاکہ یہ گرے، تو عادت بنی ہوئی ہے یا علی۔ میں وہ منظر بتاؤں دکھاؤں آپ کو جو جس کا میں نے وعدہ کیا، یا علی، اب اس کے منہ سے نکلا یا علی، اور ادھر مولا علی بھی میدان محشر میں موجود تھے، اور علی کی نگاہ پڑ گئی، توجہ جملے پر پوری تقریر کا نتیجہ، اور مولا علی کی نگاہ پڑ گئی اور مولا نے پوچھ لیا فرشتوں سے کہ معاملہ کیا ہے، اور فرشتوں نے بتا دیا یا علی 1,00,000 نیکی مومن کی کم پڑ گئی ہے، اور اگر مولا علی نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو، میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو، تو فرشتوں کو جرأت نہیں پوچھنے کی کہ شب ضربت والی یا شب ہجرت والی، مل کے بولو ہے نہیں، اور ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں کو جرأت نہیں پوچھنے کی کہ مولا شب ہجرت والی نیکیوں میں سے ٹرانسفر کریں یا ضربت والی۔ تو بہرحال شفاعت اہل بیت کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم محتاج شفاعت ہیں۔ مولانا اس جملے میں توجہ، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ اگر کوئی مومن علی والا اس عقیدے کی بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں مادر پدر آزاد ہوں، چونکہ میں علی کو ولی مانتا ہوں، جو کچھ میرا دل چاہے میں کروں، علی بیٹھے ہیں مجھے بخشوانے والے، تو ایسے کو نہیں بخشوائیں گے۔ ہاں البتہ انسان گناہ گار ہے، غلطی ہو گئی، کچھ نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو ایک علی نہیں 14 علی موجود ہوں گے، بخشوائیں گے، بخشوائیں گے۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہنے کہ مولانا اچھا تو مجھے انتظار کرنا ہے ان کا یا میں مسئلہ کرتا ہوں؟ وہاں مجلس بھی امام بارگاہ میں اور چوک کی تقریر بھی میں نے کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے وہ جو چوک میں تقریر کی تو اس میں سے چند اقتباسات یہاں سنانے ہیں، لیکن یہاں میں موضوع جو سوچ کے آیا تھا معذرت کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، تو چونکہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ چوک کی تقریر چوک پر ہی سجتی ہے، امام بارگاہ کا ماحول اور ہوتا ہے، چوک کا ماحول اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہاں پیر محل میں، آپ نے میری چوک کی تقریر بھی سنی، پچھلے سال میں نے کی تھی، اسی 24 صفر کو کی تھی میں نے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اہل بیت ہمیں بخشوائیں گے، یقیناً بخشوائیں گے۔ اور کوئی صاحب اگر یہ کہیں کہ بھئی مولانا یہ آپ ٹرانسفر کا عمل ٹرانسفر ہوگا، مولا علی کا عمل ہمارے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ آپ فلسفہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو میں جواب میں کہوں گا بھائی اگر دنیا میں عام مومن کا عمل مومن کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن امیر المومنین کا عمل مومن کو ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا، سوائیں گے۔ اہل بیت کی
ولا اور اہل بیت کی محبت، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا زاد آخرت ہے۔ محبت اہل بیت، دو جملے میں آپ کی تاکہ تو اس تشفی ہو جائے مومن کی۔ اب میری طرف دیکھتے رہے بھائی، یہ ادھر ادھر دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بزرگوں جو بھی آئے گا ادھر ہی آئے گا، وہ ذاکر میں آنا ہے، آتے ہیں اگر ٹائم پر تو ابھی آ جائیں گے، آپ کے سامنے پڑے گا۔ محبت کے دو تقاضے، خوشی بھی محبت کا تقاضا ہے اور غم بھی محبت کا تقاضا ہے۔ یہی سے میں مسائل کی طرف چل رہا ہوں۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں روتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے سر ہلا کے جواب دینا کہ جہاں کہیں بھی شادی کے شامیانے لگے ہوں، اب ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں خوشیاں منانے؟ بولو بولو نہیں، جب اپنے کی خوشی ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی جنازہ جا رہا ہو تو آپ ہر جگہ کندھا دینے اور رونے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، جب اپنا مرتا ہے تو انسان کندھا بھی دیتا ہے، روتا بھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں۔ ہم نے اہل بیت محمد کی خوشیوں میں خوشیاں منا کے، ان کے ایام غم میں ان کا غم منا کے، ہم نے عمل سے دنیا کو بتلایا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہ بھی فطرت کا اصول ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کے غم میں اپنی خوشیاں ملتوی کرتا ہے، غیروں کے لیے نہیں۔ ابھی صاحب اگلے سال ممبر اس طرف لگائیے، یہ سارا مہمان محل میں کچھ ہو رہا ہے، ان کی توجہ ادھر ہے۔ ہاں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں، اس سے مجلس ساری ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک توجہ ہی تو ہے، اور تھوڑی ہٹی نہیں اور بات گئی، فضائل میں بھی اور مسائل میں بھی، اور تھوڑی سی تار ادھر ادھر ہلی تو معاملہ آگے۔ جی بسم اللہ، میں مسائل کر رہا ہوں۔ تو انسان اپنے کے غم میں اپنی خوشیاں ملتوی کرتا ہے، غیروں کے لیے نہیں۔ توجہ ہے؟ اپنا مر جائے امریکہ میں، شادی پیر مال میں ملتوی ہو جائے، غیر ساتھ والی گلی میں مر جائے، کوئی شادی ملتوی نہیں کرتی۔ ہم نے محرم اور چہلم میں اپنے بچوں کی شادیاں ملتوی کر کے ہم نے لوگوں کو عمل سے بتایا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، میں لاؤڈ اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ایک خاصا طبقہ ایسا ہے کہ جو محرم اور چہلم میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا محمد اور ان کی آل سے کوئی رشتہ نہیں۔ بس میرے قبلہ یہ عزاداری معجزہ ہے زہرا کے بیٹے کا۔ میں مسائل شروع کر رہا ہوں، بھائی آپ تشریف لے آئیں۔ رونے کے متعلق فطرت کے دو اصول ہیں، ہے اجازت؟ پرسہ تو دینے آئے ہو، رونے تو آئے ہو، اور چہلم کا پرسہ ہے، پھر اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ صفحہ ہائے ماتر پہ بیٹھے گا۔ رونے کے فطرت کے دو اصول ہیں، انسان اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے، سمجھنا خدا کے لیے، جسے دیکھا نہ ہو اس پہ ٹھنڈی سانس بھی کوئی نہیں لیتا۔ وہ بچے جو حد شعور تک پہنچے ہوتے ہیں، اگر ان کے دادا دادی فوت ہو جائے تو وہ بچے رو لیتے ہیں دادا دادی کو، لیکن جن کے دادا دادی ان کی ولادت سے پہلے مر جائیں وہ بڑے ہو کے دادا دادی کو نہیں روتے، کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر دیکھا نہ ہو تو بہن بھائی کو نہیں روتی، بھائی بھائی کو نہیں روتا۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ انسان صرف اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ جسے زمانہ گزر جائے اسے بھی کوئی نہیں روتا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے ہاں جب مرگ ہو جائے تو پہلے دن چیخیں، سوئن پہ آنسو، 40ویں پہ ٹھنڈی سانسیں رہ جاتی ہیں، 2-4 سال گزرتے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، چند سال گزرتے ہیں ماں بیٹا بھول جاتی ہے،
بہن بھائی بھول جاتی ہے. فطرت کے دونوں اصول غم حسین کے خلاف جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ ماتمیوں تم میں سے کون ہے جس نے اکبر کو زین سے اترتے دیکھا؟ میرے بزرگوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے زہرا کے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا؟ میرے بچوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو جس نے علی اصغر کو تیر لگتے دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے نہیں، لیکن مشاہدہ یہ بتا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے لیلا کا چاند ہماری آنکھوں کے سامنے زین سے اتر رہا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دوسرا اصول، جسے زمانہ گزر جائے اسے کوئی نہیں روتا. اور یار 4 5 10 سال کے بعد ماں بیٹا بھول جاتی ہے، بہن بھائی بھول جاتی ہے. 1400 سال ہو گئے لیلا کے چاند کو زین سے اترے ہوئے. اتنا لمبا عرصہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آج تو غریب زہرا پہ کوئی ٹھنڈی سانس لینے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مشاہدہ یہ بتا رہا ہے میں نے اکبر کا نام لیا، چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی، یوں لگتا ہے جیسے آج اکبر ہمارے سامنے زین سے اترا. جزاک اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. حسن بھائی بڑا تاخیر سے آئے، میں ان کو زیادہ بٹھانا بھی نہیں چاہتا، وقت ہی باقی نہیں ہے، لیکن میں ان کے انتظار میں کھڑا تھا تو 2-3 جملے میں مصائب کے، تاکہ میں نے ان کے آنے پہ مصائب شروع کیا تو 2-3 لفظ کہتا ہوں. عزادارو یہ کیا ہے؟ دریا بہ رہا ہے نا آپ کے، دریا راوی چل رہا ہے یہاں مشرق سے مغرب کی طرف، اور پانی کے دھارے کے ساتھ کوئی چیز بہ رہی ہے. عقل مانتی ہے ٹھیک ہے پانی کے دھارے کے ساتھ شے کا بہنا فطرت ہے، لیکن اگر پانی کا دھارا ہے مشرق سے مغرب کی طرف اور ایک کشتی ہے جو اس دھارے کو توڑ کے مخالف سمت میں بڑھ رہی ہے، تو ہر صاحب عقل کو ماننا پڑے گا اس کشتی کے ساتھ پاورفل موٹر لگی ہوئی ہے جو پانی کے دھارے کو توڑ کے مخالف سمت میں جا رہی ہے. یہ فطرت کے دونوں اصول غم حسین کے خلاف جا رہے ہیں. نہ تو ان میں سے کسی نے زہرا کے بیٹے کو دیکھا، اور عرصہ بھی 1400 سال گزر گئے. یہ اتنا بڑا عرصہ بتاتا ہے کہ آج تو غریب زہرا پہ ٹھنڈی سانس لینے والا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آوازیں آپ نے سنی ہوں گی، ہر سال محرم کے بعد یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ جو اس سال عزاداری ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ غم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس غم کے پیچھے ایک سپر طاقت کا ہاتھ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے جس نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کریم کی آواز آتی ہے حسین تو نے میری خاطر سارا گھر دے دیا. حسین گھبرا نہیں، میرا وعدہ ہے قیامت تک گھر ہی فقط 2 ہوں گے، یا تیرا گھر مسجد ہوگا، یا میرا گھر مسجد ہوگا، یا تیرا گھر امام بارگاہ ہوگا. اور حسین تو نے میری خاطر 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی. وقت تھا گزر گیا، لیکن حسین گھبرا نہیں. قیامت تک نہ میرے نام کی نہ کسی نبی کے نام کی، پانی کی سبیل جب بھی لگے گی تیرے نام کی لگے گی. موسم کے حوالے سے 2 لفظ کہوں ورنہ میں مسائل یہی سے پڑھ سکتا تھا، لیکن 2 جملے. عزادارو 2 یا 3 منٹ کی زحمت. بھائی کا چہلم منانے حسن بھائی نے بولا امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے، وہ جناب برآمد ہوگا، تو میں چہلم کا پرسہ 2 منٹوں میں دینا چاہتا ہوں. بھائی کا چہلم منانے سال کے بعد بہن کربلا میں آئی، جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا سے. سید سجاد سب سے پہلے جناب عباس کی قبر پہ آئے، قبر کو گلے لگا کے 2 بین کیے. پہلا بین کیا، ماتم کرنا لفظ سمجھنا، پہلا بین کیا چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر کبھی اس بازار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جانا چچا بڑا مشکل ہے. دوسرا بیان یہ کیا چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں سے پہچان کے مجھے صرف اتنا بتا دے، ان پردہ داروں میں تیری مرشد زادی زینب کون سی ہے؟ جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی، بھائی کی قبر کو گلے لگایا، بھیا مبارک ہو، تو نے کربلا فتح کیا، میں شام فتح کر کے آ رہی ہوں. لیکن بھائی تیرے جہاد میں میرے جہاد میں فرق ہے، تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں پردہ دار، میری جنگ شام کے بدماشوں کے ساتھ.
تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ حسین تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا ہے، میں دشمن کو گھر میں جا کے شکست دے کے آ رہی ہوں۔ حسین دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ ہے۔ کربلا سے قافلہ مدینے پہنچا، بشیر کو بھیجا گیا، بشیر منادی ندا دے رہا ہے، مدینے والو، مدینے کے سردار آ گئے۔ جناب ام البنین نے برقع پہن لیا، بس آخری دو جملے، دروازے کے اندر بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ کہا بی بی میرا نام بشیر۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی پوچھتی اتنا بتا بشیر، میرا عباس آ گیا ہے، عباس کے مریدوں، میرا غازی آ گیا ہے۔ بشیر پوچھتا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر رو کے کہتے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ سنو گے عباس کے مریدوں، جناب ام البنین فرماتی ہے بشیر میں نے غازی کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا عباس آ گیا ہے پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی، بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ بی بی روئی نہیں، کہا کتنی فوج تھی اس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا لاکھوں کی فوج۔ بی بی کہتی ہے چاہے لاکھوں کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل گئی، کہا بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بی بی سیدھی جنت المقی میں آئی، رسول کی بیٹی کی قبر کو گلے لگا کے کہا اب تو راضی ہونا میرے عباس میں۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ راضی۔ صحیح